بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت، ایمانداری اور اتفاق کا ایک مقدس فریضہ۔ انسان کا جو فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ سحر کی خاموشی میں سچائی کی تلاش کا آغاز کرتے ہیں۔ سادگی کی سرگوشیاں بھی ہیں اور سحر کی صحرائی بھی ہے۔ سحر کی خاموشی میں سچائی سانس لیتی ہے، نرم شبنم کی مانند زخمی زمیں پہ۔ اگرچہ انسان نے جھوٹ کے مینار بنائے، مگر سادہ دل اب بھی قدر کو پہچانتا ہے۔ رزق حلال کی اپنی ہی ایک آواز ہے، تو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ کبھی محبت کی دھن پہ زندگی گزرتی تھی، روٹی حلال کی، نظر پاک کی۔ اب دولت نے ظالم کو عزت دار بنا دیا ہے اور سچائی نے خود کو چھپا رکھا ہے۔ یہ جو دولت کی زبان ہے، اس کی ایک ہوا ہے، ہوا چل رہی ہے، اور نرم خو انسان کی آنکھوں سے شاید یہ محو ہو گئی ہے حقیقت کہ روپیہ ہی سب کچھ نہیں، مگر کہیں نہ کہیں ایک دہکتی ہوئی سوچ ہے، ایک دل جو روشنی کا مینار ہے، وہ اپنے تئیں اپنا فرض نبھا رہا ہے، اپنی ہی الگ پہچان ہے۔ آئیے اس خواب کو پھر سے زندہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راکھ سے نیلے آسمان تک انسان کا ایک ہی نظریہ، اتحاد اور ایمانداری، اور پھر شبنم جیسی تازگی، پاکیزگی اور حقیقی سچائی۔ طاقت کا جادو یہ ایک محدود مدت کا ثمر ہو سکتا ہے۔ سچ کے دل ہمیشہ دھڑکتے ہیں۔ خود غرضی عارضی ہے، مگر محبت کی خوشبو ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتی ہے، اور جو خلوص، چاہت اور مروت کے خوگر ہیں، ان کی تاریخ ایک سنہری باب کی مانند ہوتی ہے۔ سنگ مرمر کے محل بنائے جاتے ہیں، غرور اور تکبر سے مزین۔ ایسے لوگ جن کے در سے باہر بھوک کا بسیرا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے صابر اور شاکر ہوتے ہیں، وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ دوستو، اب بات کریں گے تجارت اور قاعدہ قانون کی، اور فوائد جو منافع کے ترازو میں بسا اوقات تولے جاتے ہیں، اور یہ نیکیوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف سچائی، حال دہائی اور خلوص پردے کے پیچھے شاید اپنا چہرہ چھپا کر رکھا ہوا ہے اس نے، اور خلوص کے پردے کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ عارضی خاموشی ہے۔ دوستو، دھوکے کو فنکاری کا نام دیا جا رہا ہے۔ شرم کو جھٹکنا اور نظریں چاک نہ کرنا دنیا شاید بھول گئی ہے ان نرم خو انسانوں کو جو کبھی زخموں کو مرہم دیتے تھے۔ ایماندار شاید ان کی سوچ پر کچھ قدغن اور ان کی سچائی مذاق۔ دوستو، یہ جو روپیہ ہے کسی کا ہوا نہیں، تاہم رویہ ہے کیسا
کہ جس نے خاموشی سے دنیا کو دولت کی ہوس میں لپیٹ رکھا ہے، سچائی پر اگر خوبصورت کمکمیں روشن کیے جائیں تو وہ لوگ جو پس دیوار جھوٹ پر مبنی بیانیے صبح کے اجالے میں اجاگر کرتے ہیں اور پھر انصاف ناپید ہو ہی جاتا ہے اس صورت میں۔ دوستو یاد رکھیے، لالچ کی خوشبو مصنوعی خوشبو ہے، وقت اس کو محو کر دیتا ہے، مگر سچ کا بیج محبت بھرے الفاظ میں آپ ڈھونڈتے ہیں، لیکن ایسے دوست بھی ہیں جو حقیقی محبت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں اور خلوص ان کی میراث۔ دوستو میٹیریلسٹک تھنکنگ یعنی مادہ پرستی پر مبنی سوچ، وہ اپنے چہروں کو ماسک اور خوبصورت گوگلز کے پردے میں چھپا لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو وہ بظاہر مسکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن ضمیر انہیں روند رہا ہوتا ہے، دنیا ان کی تعریف و توصیف کر رہی ہوتی ہے، مگر ایک انجانا خوف ہے جو عمرہ کے دل و دماغ کا جزو ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہنسی جو وسیع و ریز، جو بلند و بالا پلازوں میں گونجتی ہے، جہاں سائے ان کے اشارے پر چلتے ہیں، ان کی مسکراہٹ اور ان کی خوشی بلند و بالا عمارات کے بڑے ہال کمروں میں گونجتی ہے، جہاں سائے ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے، اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا نہیں چاہتے، اور وہ اپنے لوہے کے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں۔ بھوک کا خوف اور کسی کی عزت میں خلل ڈالنے کے خدشات، اپنے الفاظ پر کسی کو عبور حاصل ہوتا ہے اور وہ ایسے الفاظ ادا کرنے کی سوچ اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا، لیکن اس کی سچائی بالآخر بولتی ہے، اس کا اظہاریہ، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ اور اس کا چہرہ نرم خو دل والے صبر و تحمل سے اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اندھیرے اور اجالے کا جو کھیل سونے کے نقاب کے پیچھے پردے میں رہنے کے لیے بھرپور کاوش کرتا ہے، لیکن سچائی کی روشنی خوب چمکتی ہے اور چالاک لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ جو دولت کے تاج کو اپنا کرشمہ سمجھتے ہیں اور کسی کی خون پسینے کی جو روزی روٹی اسے ملنے کی توقع ہوتی ہے، اسے اس کی محنت کے معاوضے سے محروم کر کے انہیں شاید عارضی طور پر راحت محسوس ہوتی ہے، لیکن فطرت کے تقاضے تو اور ہی ہیں۔ محبت کا لمس یہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں اور ان کے زبان اور ہونٹوں سے عیاں رہتا ہے۔ محبت سے لبریز جذبات، آخر میں دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، لیکن جو سوچ پروان چڑھ جاتی ہے اسے نرم ہاتھ، جاگتی آنکھیں اور سنتے کان آخرکار زبان دے دیتے ہیں۔ دوستو لالچ کی طوفانی آندھیاں جتنا بھی نقصان کر لیں، مظلوموں کو امتحان میں ناکامی سے دوچار نہیں کر سکتے۔ ان کا صبر و تحمل اور شکر گزاری
کا متبادل کچھ بھی نہیں۔ وہ باعمل انسان لفظی جنگ نہیں لڑتے، ان کی سچائی ایک گیت ہے، ایک سر سنگیت ہے، ایک ایسی دنیا ہے جس کی نرمی تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور ان کی روح ظلم کو چکنا چور کرنے کا ہنر جانتی ہے۔ آنکھوں کی نمی جو ظلم دیکھتی ہے، خاموشی جس کے دل و دماغ پر راج کرنے لگے اور وہ اپنے آپ کو قید تصور کر رہا ہو، تاہم ان کی آنکھوں میں جو چمک اور روشنی ہوتی ہے اسے پہچان لیتے ہیں یہ دنیا دار جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں۔ اور دولت مند حضرات ایمانداری کی دولت سے اگر سرفراز ہو جائیں تو پھر ان کے ذہنوں میں ایک ایسی تڑپ پیدا ہوگی اور ایک ایسی خوشبو جنم لے گی، برقی کمکمیں روشن کر کے جو اندھیروں میں اجالا اور امید کا چراغ روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اندھیر نگری میں راج کرتی ہے سچائی، اور آرکار سچ بولتا ہے، وہ کڑوا ہو کسیلا ہو یا کھٹا میٹھا، اس کے خلاف کچھ پرعزم آوازیں اٹھتی ہیں، خوشبو سچائی کی، سادگی کی، جو ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ گل ہائے رنگا رنگ، باد نسیم کے جھونکے، اور وہ پرندوں کا چہچہانا اور درخت کے پتوں کا پھڑ پھڑانا، دوستو خاموش آوازیں ہیں جو ہمارے دل اور دماغ پر اپنا اثر چھوڑتی ہیں، لیکن وہ جو دولت کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں انہیں آخرکار ایک دن فطرت کے تقاضوں کے تحت آزمائش کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اور سرخرو ہوتے ہیں وہ لوگ جو صبر و تحمل کی تصویر بنے سال ہا سال اپنی شکستہ دلی پر ماتم نہیں کرتے، جتنا رب کریم انہیں عطا کرتے ہیں اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ وہ شکر گزاری کی زندگی میں سرخرو ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں۔